بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو پڑھنا سیکھے پارٹ نمبر 3 کا یہ سبق نمبر 10 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 9 پڑھا تھا۔ آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس طریقے سے اسلام قبول کیا، اور آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا، یعنی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے اسلام کو قبول کیا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ اسلام جیسے جیسے پھیلتا جاتا تھا، صحابیوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ مکہ کے باہر بھی وہ پہنچ گئے۔ مکہ سے کچھ دور پر غفار کا قبیلہ رہتا تھا، اس میں ابوذر رضی اللہ عنہ اور انیس رضی اللہ عنہ 2 بھائی تھے۔ ابوذر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک رسول پیدا ہوا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خدا کا پیغام آتا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کریں اور ان کی باتیں سنیں۔ انیس رضی اللہ عنہ مکہ آئے اور واپس جا کر اپنے بھائی سے کہا کہ وہ اخلاق کی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، اور جو کلام وہ پیش کرتا ہے وہ شعر نہیں۔ یہ سن کر ابوذر رضی اللہ عنہ کا شوق اور بڑھا اور وہ خود سوار ہو کر مکہ آئے اور مکہ میں داخل ہوئے کہ خدا کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگائے۔ کسی سے پوچھنا مشکل تھا، رات ہو گئی اور وہ لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی پردیسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ پیچھے ہوئے اور راستے میں ایک نے دوسرے سے بات نہ کی۔ رات بھر وہ ان کے گھر رہے، صبح ہوئی تو وہ پھر کعبہ چلے آئے اور دن بھر یوں ہی پڑے رہے۔ رات ہوئی تو پھر وہی لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اب پھر ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ وہی پردیسی ہے، ان کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ رات گزار کر ابوذر رضی اللہ عنہ پھر کعبہ میں پہنچے۔ اسی طرح دن گزرا، رات آئی تو چاہا کہ یہیں لیٹ رہے۔ پھر حضرت علی کا گزر ہوا، اس کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں پوچھا کہ تم کدھر آئے ہو؟ انہوں نے جو ماجرا تھا بیان کیا۔ فرمایا، ہاں سچ ہے، خدا کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اچھا، صبح کو میرے ساتھ چلنا۔ صبح ہوئی تو وہ ان کو لے کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چلے۔ جب وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں تو دل کی بات زبان پر آ گئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، میں اس کلمے کو ان کافروں کے سامنے چیخ کر کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کعبہ میں آئے اور بڑے زور سے چیخ کر پکارے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ اللہ کے رسول ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کافروں نے یہ آواز سنی تو ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور سب نے مل کر بری طرح ان کو مارا۔ عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دوڑ کر آئے اور ان کو بچایا، اور قریش سے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ یہ غفار کے قبیلے کا آدمی ہے اور تمہاری تجارت کا راستہ ادھر ہی سے گزرتا ہے۔ تب قریش نے بڑی مشکل سے ان کو چھوڑا۔ دوسرے دن پھر وہ کعبہ میں آئے اور اسی طرح زور سے چلا کر اسلام کا کلمہ پڑھا۔
کافر پھر دوڑے اور ان کو مارنے لگے، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر انہیں چھڑایا۔ یہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کا نشہ جو اتارے نہ اترتا تھا۔ تو یہاں پر ہم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا دیکھا کہ ان کے دل میں کس طریقے سے اسلام جو ہے ان کے دل کے اندر بس گیا، اور کس طریقے سے انہوں نے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چیخ چیخ کر کافروں کے سامنے اس کلمے کو پکارا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے کیا ہیں، رسول ہے۔ ان کو پہلی دفعہ میں بھی بہت مارا گیا، پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کسی طریقے سے ان کو بچایا، پھر دوبارہ وہی کام کیا، پھر انہوں نے بلند آواز سے کافروں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو ذکر کیا، پھر جو کافر تھے ان کو مارنے لگے، تو پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کسی طریقے سے اس کو چھڑایا۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کا نشہ کس طریقے سے صحابہ کے اندر تھا کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر وہ ایک اللہ کو کی جو وحدانیت ہے اس کو بیان کر رہے تھے، اپنے جان کا بالکل ڈر نہیں کرتے تھے کہ کوئی ہمیں مار دے گا، کافر ہمیں ختم کر دیں گے، بالکل نہیں۔ یہ اسلام کا ایک نشہ تھا جو صحابہ کرام کے اندر تھا۔ تو آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ اگلا سبق ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔